امریکی صدر ٹرمپ کی جون میں 1000 سے زائد اسٹاک ٹریڈرز اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی رواں سال جون میں کی جانے والی 1000 سے زائد سیکیورٹیز ٹریڈز کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ امریکی آفس آف گورنمنٹ کی مالیاتی رپورٹ کے مطابق صرف جون میں ٹرمپ کی مجموعی ٹریڈز کی مالیت 78.1 ملین سے 263.1 ملین ڈالر کے درمیان رہی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے دیگر کمپنیوں کے شیئرز خریدے اور فروخت کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جون میں 1000 سے زائد اسٹاک ٹریڈرز اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی رواں سال جون میں کی جانے والی 1000 سے زائد سیکیورٹیز ٹریڈرز کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ امریکی آفس آف گورنمنٹ ایتھکس کی مالی رپورٹ کے مطابق صرف جون میں ٹرمپ کی مجموعی ٹریڈز کی مالیت 78.1 ملین سے 263.1 ملین ڈالر کے درمیان رہی۔ شام میں اسرائیلی حملہ ترکی کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش تھی، امریکی سفیر نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ شام کے ابو الظہور ایئر بیس پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے شام ٹام باک نے اہم انکشاف کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ممکنہ طور پر ترکی کو تنازع میں گھسیٹنے کے لیے حملہ کیا۔ ٹام باک کے مطابق اسرائیل کی جانب سے یہ تاثر درست نہیں کہ ترکی ایئر بیس پر فوجی تنصیبات قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے حملے کے وقت وہاں ترکی کے کوئی فوجی اثاثے موجود نہیں تھے۔ امریکی ایلچی نے خدشہ ظاہر کیا کہ اسرائیل کا مقصد ترکی کو اشتعال دلانا اور وزیراعظم نتن یاہو کی آئندہ انتخابات سے قبل سیاسی حمایت حاصل کرنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ترک جنگی طیارے اسرائیلی طیاروں کو روکنے کے لیے کارروائی کرتے تو صورتحال تیسری عالمی جنگ تک پہنچ سکتی تھی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین نے روس کے معاشی اہداف پر حملے کر کے پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اب روس بھی یوکرین کے انتہائی حساس معاشی شعبوں کو نشانہ بنا کر جواب دے گا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق روسی میڈیا سے گفتگو میں پیوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین نے ہماری معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر کے خود اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اب اسے بھی جوابی حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس امن مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن یہ مذاکرات میدان جنگ کی حقیقی صورتحال کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ انہوں نے یوکرین کی جانب سے ثالثوں کے ذریعے پیش کی جانے والی بعض تجاویز کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس ایسی تجاویز کی بنیاد پر مذاکرات نہیں کرے گا۔ امریکہ ٹیرف کے جواب میں کینیڈا کا جوابی وار۔ امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے 50% ٹیرف کے رد عمل میں کینیڈا نے بھی اس پر جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔ اوٹاوا میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ اب کینیڈا بھی 8 ستمبر سے امریکہ پر جوابی ٹیرف عائد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیل، ڈیری، گھریلو آلات، الیکٹرانکس سمیت امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف عائد ہوں گے۔ امریکہ کینیڈا کو نقصان پہنچانے اور تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مارک کارنی کے مطابق امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کئی روز تک جاری رہنے والی شدید تجارتی مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے، جس کے بعد دونوں دیرینہ تجارتی شراکت داروں اور اتحادیوں کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ مارک کارنی نے کہا کہ کینیڈا امریکہ نئے ٹیرف کا ڈالر بار ڈالر جواب دے گا تاکہ کینیڈین کارکنوں، کسانوں، خاندانوں اور کاروباری اداروں کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ مارک کارنی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم نہ امریکہ کی پیشکش قبول کر سکتے اور نہ ہی امریکی مطالبات مانیں گے۔ کینیڈا کی خود مختاری پر ہرگز سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ امریکہ نے بہت زیادہ مطالبات کیے اور پیشکش بہت کم کی۔